بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ویسے تو اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پائی جاتی ہیں اور بے شمار جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن بعض جاندار ایسے ہیں کہ جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا ہے اور انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان جانداروں کو مارنے سے رکے رہیں۔ ناظرین محترم، کچھ جاندار ایسے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے جاندار ہیں، کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کبھی بھی نہ مارا کرو، کیونکہ یہ ایسے جاندار ہیں کہ جن کے اندر ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جانداروں کو مارنے سے منع فرمایا ان میں شہد کی مکھی بھی شامل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہد کی مکھی کو نہ مارا کرو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہد کی مکھی کے سوا باقیہ تمام مکھیاں جہنم میں جائیں گی اور یہ صرف شہد کی مکھی ہی جنت میں جائے گی۔ ناظرین محترم، آج کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے شہد لینا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شہد کی مکھیوں کو آگ لگاؤ۔ معاذ اللہ، یہ لوگ ویسے بھی تو شہد اتار سکتے ہیں، کیونکہ شہد اب کوئی نئی چیز تو نہیں آئی۔ یہ صحابہ کرام علی رضوان کے زمانے میں بھی تھا اور اس کے باقاعدہ احکامات ہیں، اور شہد کی الگ سے زکوٰۃ بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ اگر 10 مشکیزیں شہد کے ہوں تو 1 مشکیزہ اس میں سے زکوٰۃ دینا پڑتی ہے۔ صحابہ کرام اور اس سے پہلے بھی لوگ شہد کھاتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی یہ ہوتا تھا اور درختوں پر بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں شہد اب کوئی نئی چیز تو نہیں آئی کہ جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ پہلے شہد کی مکھیوں کو آگ لگائیں، کیونکہ ہمارے اندر احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم دین سے دوری کی بنا پر مکھیوں کو آگ لگاتے ہیں، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھیوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اور جو شخص شہد کی مکھیوں کو جلا سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی جلا سکتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونٹیوں کو بھی مارنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس چونٹیوں کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے، اور یہ چھوٹی سی مخلوق آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے، اور یہ چھوٹی سی مخلوق ہونے کے باوجود بھی اس میں خیر خواہی پائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ والی چونٹی نے کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ کر تمام چونٹیوں کو اپنی اپنی بلوں میں گھس جانے کا حکم دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر بے خبری میں تمہیں رود نہ ڈالیں، لہٰذا تم سب چونٹیاں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کا یہ اعلان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قصہ قرآن پاک میں سورہ نمل میں بیان کیا ہے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چونٹی کا اعلان سنا تھا تو آپ علیہ السلام مسکرا دیے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت بخشی تھی کہ آپ علیہ السلام تمام مخلوقات کی زبانیں سمجھ سکتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدہد کو نہ مارو۔ پیارے دوستو، کتنی ہی غلط بات ہے کہ ہمارا شکار اس وقت تک پورا ہی نہیں ہوتا کہ جب تک ہم ہدہد کا شکار نہ کر لیں، حالانکہ ہدہد ایک بہت ہی پیارا پرندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی تیز نظر دی ہے کہ یہ زمین کے نیچے پانی کو دیکھ سکتا ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے لشکر میں ہوا کرتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے وضو کرنا ہوا کرتا تھا تو یہ ہدہد آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے لشکر والوں کو پانی کا پتہ بتاتا تھا، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادمین زمین کھود کر اور پانی نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کا دماغ کس قدر تیز بنایا ہے کہ یہ ملک یمن میں ملکہ بلقیس کا شہر دیکھنے گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس نے فوراً آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دی تھی، جس کی بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دی تھی، اور اس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کو کس قدر عقل دی تھی کہ اس ہدہد کو بھی شرک پسند نہیں آیا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج قرآن پڑھنے والا مسلمان اس قصے سے بھی
इबरत हासिल नहीं करता। वो खाता पीता तो अल्लाह तबारक व तआला का है, लेकिन वो झुकता किसी औरत के आगे है। जिस तरह के हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया कि बुतों से तुझको उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदें, बता तो सही और काफरी क्या है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सरूद को ना मारो, यानी कि लटूरे को ना मारो। सरूद चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा परिंदा होता है और इसकी दुम सुर्ख होती है और इसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। और यही वो परिंदा है कि जिसने खाना काबा की तामीर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की थी। बाज़ रिवायात में आता है कि इस परिंदे ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तामीर काबा की जगह का पता बतलाया था। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंढक को मत मारो, क्योंकि इसका टर्राना अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह है। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबाबिल को मत मारो, क्योंकि अबाबिल परिंदे के अंदर भी खैर ख्वाही रखी गई है। प्यारे दोस्तों, और यही वो परिंदा है कि जिसने खाना काबा पर हमला करने वाले अब्राहा और इसके लश्कर का खात्मा किया था। और इसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला के घर की हिफाजत की थी। और एक रिवायत में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबाबिल को मत मारो, क्योंकि जब बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया जा रहा था तो इसने बैतुल मुक़द्दस को वीरान करने वालों के लिए बद्दुआ की थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम जानदारों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।